أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو، وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان لہم، بے شک ان کے واسطے، جنات، باغ ہیں، تجری میں تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل کھانے کو، قالوا، تو کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے جو ملا تھا، رزقنا من قبل، جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلے ربط آیات کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا اس سے پچھلی آیت نمبر 24 کے ساتھ کیا جوڑ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے عذاب کا بیان تھا، اور اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری مذکور ہے، جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے۔ اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا، جیسے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی بھی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا۔ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، کہ ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے بالکل پاک ہوں گے، بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کج خلقی، بے وفائی، مانوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ پھر آخر میں فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، یعنی جنت میں۔ کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو، جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی ہے، کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا۔ اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گناہ گار ہو کسی نہ کسی صورت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی بھی مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین.